الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، حق کی فتح کربلا، اس موضوع پر آج 2 محرم الحرام سے عاشور تک ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آج میں ابتدائی کچھ اس انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو گریہ وزاری کی طرف آپ کو لے کر جائے۔ یاد رکھیے کہ گریہ وزاری ایک عبادت ہے اور ہر عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ جب تک گریہ رضائے الہی اور خوشنودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ ہو، وہ گریہ قابل عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی قابل قبول ہوتا ہے۔ آج اگر ہم گریہ کی بات کرتے ہیں تو گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے رفقائے کار یا اہل بیت اطہار کی شہادتوں پر جب ہم گریہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اپنے نواسے کی شہادت کی خبر سن کر سب سے پہلے گریہ اگر کسی نے کیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس وقت ذاکر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور سامع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت جبرائیل نے نینوا کی مٹی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا نواسہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور آپ نے یہ مٹی اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ تمام ازواج مطہرات 61 ہجری میں انتقال فرما گئی تھی سوائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ ایک شعر اس کو پڑھ دیجئے، کیا تھا وہ شعر؟ تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یعنی جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو حضور یہ مٹی حضرت میمونہ کو بھی دے کر جا سکتے تھے، ام المومنین۔ یہ مٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دے کر جا سکتے تھے۔ یہ مٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دے کر جا سکتے تھے۔ یہ مٹی حضرت صفیہ بنت حیی اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دے کر جا سکتے تھے۔ یہ مٹی حضرت جویریہ یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دے کے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری وہ الماری کھول کر، اس زمانے کی الماریاں جن کو ہم نعمت خانے بھی کہتے ہیں، وہاں سے وہ مٹی وہ ڈبیا تھی، اس میں نکال کر دیکھی وہ سرخ تھی، تو آپ نے اہل مدینہ کو خبر دی کہ سن لو اہل مدینہ، آج حسین شہید کر دیے۔ اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روئیں، تو اس کا مطلب اگر نبی کی اہلیہ رو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہمیں بھی رونا چاہیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو گریہ ایک عبادت بن گئی، گریہ وزاری کیا بن گئی؟ ایک عبادت بن گئی، اور اس میں اخلاص شامل ہے، اس میں اطاعت الہی شامل ہے، اس میں خوشنودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ یاد حسین ایک تحریک ہے، یاد حسین ایک تحریک ہے جس کی ہر قرن اور ہر عصر میں ضرورت رہے گی، ہر دور میں
یاد حسین کی ضرورت رہے گی. زمانہ بدل جائے گا مگر مفہوم عاشورہ کبھی نہیں بدلے گا. زمانہ بدلتا رہے گا, زمانے کا کام بدلنا ہے, زمانے کا کام گزرنا ہے. ائمہ اہل بیت اور ائمہ اربعہ نے اپنے اپنے زمانے میں یاد کربلا یا یاد امام علی مقام باقی رکھنے اور اس عظیم الشان قربانی کی حفاظت کے لیے مختلف گوناگوں کوششیں کی ہیں. اور ان ائمہ اطہار نے جو روش اختیار کیے اس کی مثالیں تاریخ میں درج ہیں. ایسی ایسی مثالیں اختیار کی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تحریک ہے, اور تحریک کبھی بدل نہیں سکتی, تحریک کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور ایسے ایسے افکار سب تھے تاریخ کے اندر کہ میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اپنے جد امام حسین پر خود گریا کرتے, اور گھر میں موجود تمام جو گھر والے, جن کو آپ کہیں گے گھر کے لوگ, سارے لوگوں کو گریا کر فرمانے کی تلقین کرتے. دیکھیں, روتی وہی آنکھ ہے جس آنکھ میں یاد ہو, جس آنکھ میں کرب ہو, جس آنکھ میں درد ہو, جس آنکھ میں رنج ہو, اور جس آنکھ میں احساس کا پانی موجود ہو. جس آنکھ میں احساس کا پانی ہی موجود نہ ہو اس سے رونے کا تقاضا کیا کرتے ہیں آپ؟ احساس کا پانی, احساس ہو کہ یہ نبی کا نواسہ تھا جس سے نبی پیار کرتے تھے, احساس ہو کہ نبی اس کے گلے کو چوما کرتے تھے, احساس ہو کہ نبی اس کو سونگا کرتے تھے, احساس ہو کہ ایک معصوم 6 ماہ کا بچہ اس واقعے میں شہید ہو گیا. یہ احساس ہوگا تو آنکھ روئے گی, ورنہ آنکھ کیسے روئے گی؟ یہ احساس لانا پڑتا ہے. لیکن جو قمر فاطمہ یا قمر بنی ہاشم کا جانی دشمن ہوتا ہے, قمر فاطمہ یا قمر بنی ہاشم کا جانی دشمن ہوتا ہے, اسے گریا بھی بیعت نہ کرنے کا ذریعہ لگتا ہے. بات سمجھے آپ؟ اگر ہم روئیں گے بھی تو ایسا لگے گا کہ بیعت نہیں کی ہے, اسے گریا بھی بیعت نہ کرنے کا ذریعہ لگتا ہے. اور وہ آج بھی علی اصغر کے کٹے ہوئے ننھے گلے کا تصور کر کے اشک بہانے والوں کو رشک کے بجائے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ایسے تمام لوگوں کو کہ اب کربلا والے 72 نہیں ہیں, اب کربلا والے ان گنت ہیں. تم نے سورہ کوثر کا مطلب ہی نہیں سمجھا, تم جان ہی نہیں سکے اور تم دیکھ ہی نہیں سکے کہ بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. تم حسین کو کاٹ کر بھی بے اولاد رہ گئے اور حسین کٹ کر بھی اولاد والے ہو گئے. آج اولاد والے نظر آتے ہیں سادات جہاں جہاں پر موجود ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم کربلا والوں کے ساتھ قتل کرنا چاہتے تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے داؤد رقی سے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. کیا فرمایا؟ میں نے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب تک اپنے جد امام حسین کو یاد نہیں کیا. جب تک میں نے اپنے جد امام حسین کو یاد نہیں کیا میں نے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. ایک منصور دوانقی, کیا نام ہے؟ منصور دوانقی. منصور دوانقی نے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر جلایا, بدبخت انسان, امام جعفر صادق کا گھر جلایا تو اس وقت آپ گھر میں موجود تھے اور آگ بجھا رہے تھے. گھر کی خواتین, بچیاں, لڑکیاں گھبرائی ہوئی تھیں, پریشان تھیں. تو آپ ان کو سمجھاتے, خاموش رہنے کی تلقین کرتے, ان کو آرام سے بیٹھنے کی بات کرتے. دوسرے دن جب شاخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ آپ کے پاس آئے تو احوال پرسی آپ سے کی اور آپ کو بہت ہی غمزدہ اور بہت ہی محزون پایا, یعنی دل آپ کا بہت رنجیدہ تھا. امام نے جب دیکھا اپنے حال پوچھنے والوں کو تو آپ خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے. تو اس وقت امام سے ساتھیوں نے سوال کیا امام جعفر صادق سے کہ امام یہ گریہ اور افسوس کیسا, یہ گریہ اور افسوس کیسا؟ کیا اس گستاخی اور بے حرمتی کی وجہ سے جو منصور دوانقی نے کی کہ آپ کے گھر کو جلایا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ میرا گریہ, میرا رونا, میں تو گریہ کی بات کر رہا ہوں نا,
میرا گریا، میرا رونا اس وجہ سے تھا جب آگ کی لپٹیں زیادہ بڑھنے لگیں اور میں نے دیکھا کہ گھر کی عورتیں اور بیٹیاں اس کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھیں، دوڑ رہی تھیں، اور اس حال میں کہ وہ تنہا نہیں تھی، میں ان کے پاس موجود تھا. اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی، وہ تنہا نہیں تھی، میں ان کے پاس موجود تھا. تو اس منظر کو دیکھ کر مجھے عاشورہ کی شام غریبہ یاد آ گئی. مجھے عاشورہ کی شام غریبہ یاد آ گئی جو میرے جد امام حسین علیہ السلام کی خواتین پر گزری کہ وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں، ایک پناہ گاہ سے دوسری پناہ گاہ میں جا رہی تھی، اور سارے مرد شہید ہو چکے تھے. یہاں تو میں تھا، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا. یہاں تو میں تھا، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا. اور اس عظیم سانے کے پس پردہ کیا عوامل تھے، کیا عناصر تھے، کس کے کیا عزائم تھے. یہ تمام حقیقتیں حقیقت پسند اور دیدہ بینا رکھنے والے ڈھونڈ سکتے ہیں. میں یہاں حقیقتیں بتانے کے لیے نہیں بیٹھا. حقیقتیں آیا ہیں. ایک طرف وہ تھے جن کی تعداد صرف 72 تھی، دوسری طرف ہزارہ لشکر تھا، ہزارہ کا لشکر تھا. ایک طرف 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، 3 دن کی بھوک اور پیاس، جس میں معصوم بچے بھی شامل تھے. دوسری جانب شکم سیر دشمنوں کا لشکر تھا. نواز رسول امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے جانو میں کون ہوں. مگر اے کربلا والوں، تمہیں کب کسی نے پہچانا؟ تمہیں کب کسی نے پہچانا؟ نہ ہی تب پہچانا تھا اور نہ ہی آج کوئی پہچاننے کو تیار. اور جنہوں نے پہچانا وہ تمہارے غلام بن گئے، جنہوں نے پہچانا وہ تمہارے اطاعت گزار بن گئے، جنہوں نے پہچانا وہ تمہارے غمخوار بن گئے، جنہوں نے پہچانا وہ تمہارے ثناخواہ بن گئے. لیکن جنہوں نے نہیں پہچانا وہ آج بھی پہچانے کو تیار نہیں. حضرت امام علی مقام کی شہادت کا پہلا پیغام عملی جد و جہد کا پیغام ہے. پہلا پیغام یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. آغاز کروں گا 2 محرم سے دروس کربلا، درس کربلا نہیں، دروس کربلا، حق کی فتح کربلا. تو یہاں پر ہمیں درس کیا کیا ملے؟ محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقط رسمی نہ رہنے دیجئے، اس کو رسمی نہ بنائیے، بلکہ اسے اپنے عمل، اپنے حال اور اپنے قال میں شامل کر لیجئے. آپ کا حال و قال ایک ہونا چاہیے. اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے. معلوم کیجئے یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے. معلوم کیجئے کہ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا تھا. شہری صاحب، یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا تھا. نہ تو اس نے بتوں کی پوجا کی تھی، میں میرا پوائنٹ لیا آپ نے نہیں، نہ تو اس نے بتوں کی پوجا کی تھی، اس نے مسجدیں بھی مسمار نہیں کی تھی. اگر کی تھی تو بتا دیجئے. نہیں کی تھی. وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا. وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں موحد بھی ہوں. موحد کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننے والا، توحید پرست. میں موحد بھی ہوں، میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں. بھئی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کا انکار تو بوجہلی طریقہ ہے. اسلام کا انکار تو بوجہلی طریقہ ہے، بولہبی طریقہ ہے. یزیدی کردار یہ نہیں ہے. یزیدی کردار یہ نہیں ہے، اس کو سمجھے. ہاں، یہ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو. یزیدی کردار یہ نہیں ہے. یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کرے. یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کرے. بولہبی کردار یہ ہے کہ اسلام کا انکار کرے. بوجہلی کردار یہ ہے کہ اسلام کا انکار کرے. یزیدی کردار یہ ہے کہ اسلام سے مخلص بھی نظر آئے اور اسلام کو دھوکہ بھی دے. پوائنٹ سمجھا؟ یہ ہے یزیدی کردار. امانت کا دعوے دار بھی ہو اور خیانت کرتا ہوا بھی نظر آئے. امانت کا دعوے دار بھی اور خیانت کرتا بھی نظر آئے. نام اسلام کا لے اور آمریت مسلط کر دے. نام اسلام کا لے اور آمریت مسلط کر دے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچلا جائے. یوں سمجھ لیجئے بس
اسلام سے دھوکہ اور فریب یزیدیت کا نام ہے۔ بیت المال میں خیانت کرنا، دولت کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرنا، یہ یزیدیت کا نام ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کے مال کو ہڑپ کر لینا یزیدیت کا نام ہے۔ مخالفت کو اور مخالف کو کچل کر رکھ دینا، یہ یزیدیت کا نام ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جبرن بیعت اور ووٹ لینا، یہ بھی یزیدیت کا نام ہے۔ جبرن بیعت اور ووٹ لینا، بنی امیہ نے اپنے ظاہری اسلام کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا۔ واقع کربلا نے ان کے چہرے پر سے پڑی اسلامی نقاب کو الٹ کر رکھ دیا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ان کے چہروں پر جو اسلامی نقاب تھی نا، اس کو الٹ نہیں سکتا تھا، نقاب کو الٹ کر رکھ دیا تاکہ لوگ ان کے اصلی چہروں کو پہچان سکیں۔ ساتھ ہی ایک وقفہ لینے سے پہلے یہ جملہ کہہ دوں، ساتھ ہی اس واقعے نے انسانوں کو یہ درس دیا، یہ بہت اہم ترین درس دیا ہے، اور مسلمانوں کو درس دیا کہ انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور دین کا چولا پہنے ہوئے فریب کار یزیدیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسینیت محبت، اخوت اور بہادری کا نام ہے۔ جو ظالم ہو کر مرتا ہے وہ خالق و مخلوق کی نظر میں مردود ہے، اور جو عادل ہو کر اپنی جان رب کریم کے حوالے کرتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور یہی شہادت حسین کا فلسفہ ہے۔ جو عادل ہو کر، اس شہادت کے لیے عادل ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ اس شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور یہی آپ کا جذبہ تھا، یہی امام عالی مقام کا جذبہ تھا کہ حسینیت کبھی کسی ظالم اور جابر کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کرتی، کبھی مصیبت میں نہیں گھبراتی، وہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتی ہے، اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتی ہے۔ امام حسین کا تعلق اس خاندان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عزت و آزادی کا مظہر ہے، جہاں عزت بھی ہے، جہاں آزادی بھی ہے۔ امام کے سامنے دو راستے تھے، بڑے واضح دو راستے تھے۔ ایک ذلت کے ساتھ زندہ رہنا معاذ اللہ، اور دوسرا عزت کے ساتھ موت کی آغوش میں سو جانا، اپنا سر سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش کر دینا۔ امام نے ذلت کو پسند نہیں کیا معاذ اللہ، کرتے بھی کیسے، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی آج بھی امت کے سب سے عزت دار شخص تھے۔ انہوں نے ذلت کو قبول، اول تو ذلت اس گھرانے کے لیے بنی ہی نہیں ہے، ذلت تو بنی اس گھرانے سے دشمنی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے ذلت کو بھی تخلیق کیا ہے، اللہ نے عزت کو تخلیق کیا ہے ثنا خوانوں کے لیے، اور ذلت کو تخلیق کیا ہے حسین کے دشمنوں کے لیے۔ آپ کے لیے عزت کو بنایا ہے کہ آپ اس گھرانے کے صحابہ کے اور اہل بیت کے ثنا خواہ ہیں، اور ان کو ذلت کا نشان بنایا ہے جو اس گھرانے کے صحابہ کے اور اہل بیت کے دشمن۔ عزت اور ذلت کس کے لیے تخلیق کی گئی آج میں نے بتا دیا۔ عزت تخلیق کی گئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تمام عزتوں کا حقدار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام عزتوں کا حقدار وہ شخص ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ کی آل سے پیار کرتا ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرتا ہے، اور تمام ذلتوں کا حقدار وہ ہے جو نبی سے نفرت کرتا ہے، نبی کے صحابہ سے کرتا ہے، نبی کی آل سے نفرت کرتا ہے۔ یہ عزت اور ذلت کا ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے۔ تو آپ نے تو عزت کی موت کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا، اور یہ میں آپ کو امام علی مقام کا فرمان بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد نے مجھے
یہ 9 محرم کو آپ نے گفتگو فرمائی تھی کہ ابن زیاد نے مجھے تلوار اور ذلت کی زندگی کے بیچ لا کھڑا کیا ہے، لیکن میں ذلت قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ 9 محرم الحرام، شب عاشور، تب امام علی مقام نے یہ گفتگو فرمائی تھی۔ تو اب آپ یہ بنیادی چیزیں کیا دیکھیں گے کہ امام حسین کی جو تحریک تھی وہ طاغوتی قوتوں کے خلاف تحریک تھی۔ امام حسین جس زمانے میں طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، اس زمانے کا سب سے بڑا طاغوت یزید تھا، اور یزید کو اگر میں صرف یزید کہوں تو میں اپنے اجداد کے لہو سے غداری کروں، میں اپنی امی کے دودھ سے وفا نہیں کروں گا۔ ہمارے گھر والوں نے سکھایا یزید کو ہمیشہ پلید کہا کرو، یزید پلید کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ تو میں خالی یزید کہہ رہا ہوں تو میں غلط کہہ رہا ہوں، یزید پلید، عمر بھر اس کے نام کے ساتھ پلید کا لفظ استعمال کیا جائے گا، غلاظت میں لتھڑا ہوا۔ تو اس وقت کا طاغوت یزید پلید تھا، کیونکہ امام علی مقام نے اس جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو سند کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر کوئی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے، اگر کوئی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کی بھی چیزوں کو حرام کر رہا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے اسے سزا دی جائے گی۔ یہ سند تھی، یہ رسول اللہ کا قول سند تھی، اور دین کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے بچانے کے لیے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیں، اسے بچانے کے لیے دین کی اہمیت اتنی ہے کہ اسے بچانے کے لیے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں، بھائیوں، اولادوں، ان سب کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو قبول کیا۔ اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہمیں معلوم ہونا بھی چاہیے کہ دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وقت پڑنے پر اس کو بچانے کے لیے سب چیزوں کو ہمیں قربان کر دینا چاہیے۔ پھر شہادت کے جذبے کو زندہ رکھنا، یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ کیا چیز؟ شہادت کے جذبے کو زندہ رکھنا۔ دیکھیں، جس چیز پر دین کی بقا، طاقت، ایک تو ہو گئی دین کی بقا، پھر ہو گئی طاقت، پھر قدرت و عظمت کا دار و مدار ہے وہ جہاد اور شہادت کا جذبہ ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جذبے کو اختیار نہ کیا ہوتا اور دنیا کو یہ بتانے کی، بلکہ آپ نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دین جو ہے وہ فقط نماز اور روزے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ خونی قیام آپ نے کیا، اس لیے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، مگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مگر کا لفظ اضافہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمازیں فرات کے اس طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نمازیں فرات کے اس طرف بھی پڑھی جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے والے یزیدی بھی تھے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کیا کہ وہ اسلام کا نام لے کر اسلام کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن وہاں نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، وہاں صبر بھی کیا جا رہا تھا، لہٰذا اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں نماز پڑھنے والوں کے تو ساتھ ہوں لیکن ساتھ ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والے مطلب صبر حسین بھی عشق ہے نا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بھئی یہ تو کہہ گئے نا علامہ اقبال، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بدر میں بھی صبر ہے، حنین میں بھی صبر ہے، خلیل کا بھی صبر ہے، حسین کا بھی صبر ہے، یہ سب کے صبر ہے۔
خلیل کا صبر کیا پوچھو گے کہ چھری ہاتھ میں، بچہ لیٹا ہوا ہے اور بچہ کہہ رہا ہے بابا چھری چلائیے. بابا چلانا چاہتا ہے لیکن چھری چلتی ہے، اور جب آنکھیں کھول کر پٹی دیکھتا ہے تو بچے کی جگہ دمبا ذبح پڑا ہوتا ہے. یہ صبر خلیل ہے. اور یہاں پر جب علی اصغر کو بلند کرتے اور کہتے مجھے اس کے لیے پانی چاہیے، اور پانی کے بجائے ہرملہ کا 2 منہ والا تیر آ کر علی اصغر کے لگتا ہے یہ صبر حسین ہے. اور بدر کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اپنے ہی جاننے والے بنی امیہ کے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے، وہ صبر رسول ہے. اور حنین میں جب سب لوگ رسول کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ آواز دیتے ہیں آؤ واپس، میں محمد ہوں، میں تمہارا وہی محمد ہوں جو عبداللہ کا بیٹا ہے، جو عبد المطلب کا پوتا ہے. تب لوٹ کر لوگ آتے ہیں واپس. یہ حنین کا صبر ہے. یہ سارے صبر موجود. اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو عوام میں جذبہ شہادت اگر آج ہے اور عیش و آرام کی زندگی اگر آج ہمیں اچھی نہیں لگتی تو اس کا سبب امام حسین ہے. امام حسین نے یہ خونی قیام ہمارے لیے کیا کہ دیکھو دین کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، لیکن کسی ظالم جابر کے حاکم کے سامنے اس کی بیعت مت کرنا. امام حسین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، اور آپ کا یہ جملہ دین کی راہ میں شہادت کے لیے تاکید ہے. ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک درس کربلا یہ بھی ہے کہ اپنے ہدف پر آخری وقت تک قائم رہنا. ایک درس کربلا یہ میں آپ کو سارے رائے شہادت کی بات کر دی، میں نے آپ کو دھوکے والے کو پہچاننے کی بات کر دی. اب میں آگے ہوں کہ اپنے ہدف پر آخری دم تک برقرار رہنا، قائم رہنا. ایک درس کربلا یہ بھی ہے کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ حق کی فتح کربلا. تو حق کی فتح کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہدف پر آخری دم تک باقی رہنا. یہ آپ کے عقیدے کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے. اب اپنے ہدف پر آخری دم تک آپ کیسے باقی رہیں گے؟ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے میں نہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والوں کا دشمن، نہ علیہ السلام کہنے والوں کا دشمن. میں تو محبت والا آدمی ہوں. حسین کو جو جس نام سے پکارے، بات یہ کہ علیہ السلام کہیں گے تو ان پر سلامتی ہے، بات یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، سلامتی بھی ان پر ہے، اللہ راضی بھی ان سے ہوا. جو جیسا سمجھتا ہے وہ ویسا حسین کو کہہ دے. اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہوں، علیہ السلام بھی کہتا ہوں. میں دونوں نظریات کا قائل ہوں کیونکہ میں حسین کا قائل ہوں. کیونکہ میں حسین کا قائل ہوں. جب میں حسین کا قائل ہوں تو میں دونوں نظریات کا قائل ہوں. میں اس سے نہیں، میں اس لاحقے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے سابقے سے فرق پڑتا ہے. مجھے سابقے سے فرق پڑتا ہے. لاحقہ تو یہ ہے علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سابقہ کیا ہے؟ محمد کا نواسا. یہ سابقہ ہے. جب محمد کا نواسا حسین ہے تو کافی ہے کہہ دینا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علیہ السلام. یہ کافی ہے کہہ دینا. یہ جھگڑے سے باہر نکل آؤ، یہ کافی. تو اب یہ کہ امام علی مقام نے اپنی عاشورہ کی پوری تحریک میں کیا کیا کہ اپنی آخری سانس تک اپنے ہدف پر قائم ہے. آخری سانس تک سارے مرد سوائے حضرت امام زین العابدین عابد بیمار سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوا سارے مرد کام میں آ چکے، شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے. لیکن آپ دشمن کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہیں کیا اور امت مسلمہ کو ایک بہترین درس دیا. جو درس میں آپ کو اس وقت دے رہا ہوں یہ امام کا دیا ہوا درس ہے. وہ درس یہ ہے کہ حریم مسلمین سے
تجاوز کرنے والوں کے سامنے ہرگز مت جھکنا، چاہے تمہارا سر ہی کٹ نہ جائے، جھکنا مت۔ جھکنے کا نام حسین نہیں ہے، اٹھنے کا نام حسین۔ جو سر جھک گیا وہ حسین کا سر نہیں، جو سر اٹھ گیا وہ حسین کے ماننے والوں کا سر ہے، کیونکہ حسین کا سر جھکا صرف اللہ کے آگے تھا، اٹھا وہ نیزے پر تھا۔ جب جھکا تو اللہ کے آگے جھکا تلاوت کرتے ہوئے، جب اٹھا تو نیزے پر اٹھا تلاوت کرتے ہوئے۔ یہ حسین کا سر، اس کو کہتے ہیں حسین کا سر، یہ جھکنا نہیں چاہیے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، یہ درس بھی ملتا ہے کہ جب حق کے لیے لڑو تو ہر طبقے سے کمک حاصل کرو۔ یہ میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو، یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی بات۔ جب حق کے لیے لڑو تو ہر طبقے سے کمک حاصل کرو، ہر طبقے سے۔ یعنی اگر آپ کو سماج میں انقلاب چاہیے نا تو پھر آپ کو سماج میں موجود ہر طبقے سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اب یہ کیا چکر ہے، یہ کیا نقطہ ہے، یہ کیا درس ہے کربلا کا، یہ ہم آپ کو کل یعنی 3 محرم الحرام کو یہاں تک لے کر جائیں گے۔ ابھی ہم شہریار طارق صاحب یعنی شہری بھائی سے کہیں گے کہ ایک منقبت پیش کریں۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کو پناہ حسین۔ سبحان اللہ۔ حسین ہے ہمارا بادشاہ، حسین ہے، حسین ہے ہمارا بادشاہ، حسین ہے۔ خزانہ جس پہ آئے وہ حسین ایسا باغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پوچھوا چراغ واہ 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 واہ۔ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، واہ حسن کا پہلا ہم سفر، ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، واہ 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 واہ۔ امام تیسرا حسین ہے، واہ 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 واہ۔ حسین ہے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا بادشاہ، حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، مجال ہے، واہ واہ واہ۔ جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، حسین بے واہ واہ۔ مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، واہ 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 واہ۔ ہاں حسین ہے ہمارا بادشاہ، حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، انہی میں وہ شمار ہے، شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو چل ذرا، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا واہ 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 واہ۔ مکرر مکرر۔ حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، انہی میں وہ شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ ہاں حسین ہے ہمارا بادشاہ، حسین ہے، ہاں حسین ہے ہمارا بادشاہ۔ مولا مولا حسین، مولا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ ناظرین محترم، یہیں پر ہماری آج کی پہلی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ محفل ذکر حسین ہے اور حق کی فتح کربلا۔
لیکن اس میں جو دروس کربلا ہے وہ دروس کربلا ہم آپ کو روزانہ بتائیں گے. ابھی ہم نے آپ کو یہاں تک چھوڑا ہے کہ انقلاب کے لیے ہر طبقے سے کمک حاصل کرنا. یہ کیا اس کا معنی ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, یہ ہم آپ کو کل انشاءاللہ بتائیں گے, اس امید کے ساتھ کہ ہم اسی طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے اور اسی ذکر سے اپنے چہروں کو منور کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.